روایت ہے کہ بہت زمانہ پہلے ایک بڑے شہر سے دور پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے باسی سادہ دل، محنتی اور خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ انہی میں ایک غریب مگر نہایت دیانتدار شکاری رہتا تھا۔ اس کا نام اوشے بتایا جاتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا، جس کی دیواریں پکی مٹی سے بنی تھیں اور چھت پر کھجور کی شاخیں باندھی گئی تھیں۔ اوشے کی زندگی کا واحد سہارا دریا سے مچھلی کا شکار تھا۔ ہر صبح ابھی فجر کی اذان کی آخری آواز گونجتی، وہ خاموشی سے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر بوسیدہ جال کندھے پر ڈال کر دریا کی طرف روانہ ہو جاتا۔ گھر میں اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے بھوکے پیٹ اس کی واپسی کا انتظار کرتے، کیونکہ ان کی زندگی کا رزق اسی کے ہاتھ کی پکڑی ہوئی مچھلی سے وابستہ تھا۔ ایک دن کی خاص صبح، ایک دن سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ اوشے دریا کنارے پہنچا۔ اس دن نہ جانے کیوں دریا کی لہروں میں عجیب سی کشش تھی، جیسے پانی خود کوئی خبر سنانے کو بےتاب ہو۔ اوشے نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا جال پانی میں ڈالا اور دعا کی، اے میرے رب، آج تو میرے بچوں کا پیٹ بھر دے، میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ جب کچھ دیر بعد اس نے جال کھینچا تو وہ حیرت سے منجمد ہو گیا۔ جال میں ایک بہت بڑی چاندی کی چمک جیسی دم والی تازہ اور طاقتور مچھلی پھنس چکی تھی۔ ایسی مچھلی اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف کہانیوں میں سنی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، اے اللہ، یہ تیری رحمت ہے، آج شاید ایک نہیں کئی دنوں کا رزق مل جائے گا۔ وہ خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا، دل میں اپنے بچوں کے لیے آئندہ چند دن کی آرام دہ زندگی کا خیال اسے بار بار شکر کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر قسمت کی راہ میں ایک آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بازار جانے والے راستے میں ایک شاندار گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ اس پر شہر کا ظالم ترین افسر بیٹھا تھا، جسے لوگ ازرق بن فالت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شخص طاقت کا نشہ پیتا تھا، اس کا دل سخت پتھر سے بھی سخت اور اس کا غرور پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ ازرق نے اوشے کے ہاتھ میں جھلکتی چمک دیکھی تو گھوڑا روک کر غرور سے بولا، اوئے شکاری، کیا چیز اٹھا رکھی ہے؟ اوشے نے مؤدبانہ جواب دیا، جناب، یہ مچھلی ہے، رزق کے لیے پکڑی ہے۔ ازرق نے آنکھیں تنگ کر کے پوچھا، فروخت کرنی ہے؟ یہ سوال اوشے کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اگر وہ کہتا ہاں بیچوں گا تو افسر آدھے دام دے کر پھر وہ بغیر دام ہی چھین لیتا، اور اگر کہتا نہیں بیچوں گا تو وہ بے عزتی کرتا، مار پیٹ کرتا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا، جناب، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، یہ میرے بچوں کا سہارا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ازرق کا چہرہ غضب سے لال ہو گیا۔ کمینے، تو مجھے منع کرے گا؟ پھر اس نے اوشے کو زمین پر گرا کر بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ جوتے کوڑے مکے جو ہاتھ آیا مارتا گیا۔ اوشے کا چہرہ لہولہان ہو گیا، مگر ظالم نے مچھلی چھین کر اپنے گھوڑے کے تھیلے میں ڈال لی اور ایک قہقہا لگا کر چلتا بنا۔ اوشے زمین پر بیٹھا سانسیں سنبھالتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زخمی تھا، اور آنسوؤں کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے ناتواں اور نادار بنایا اور اسے طاقت و دولت دی۔ اے اللہ، قیامت کا انتظار میرے بس میں نہیں، میرا بدلہ، میرا انصاف مجھے اسی دنیا میں دے دے، میں تیرا محتاج ہوں، تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں۔ کہتے ہیں مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ ازرق گھر پہنچا تو اہل خانہ اسے خوش آمدید کہنے لگے، بڑی مچھلی دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ مچھلی پکائی گئی، خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ ازرق اپنے تخت جیسے بیٹھک پر بیٹھ کر غرور سے ہاتھ بڑھانے لگا، مگر جیسے ہی اس کی انگلی مچھلی کے قریب پہنچی، اچانک مردہ مچھلی نے زبان کھول کر اسے شدید کاٹ لیا۔ ایسا کاٹا کہ وہ چیخ پڑا، آہ میری انگلی! انگلی سوج گئی، نیلی پڑ گئی اور پھر کالے رنگ کی ہونے لگی۔ طبیب بلایا گیا۔ اس نے خوف سے کہا، اگر جان بچانی ہے تو فوراً انگلی کاٹ دو، زہر پورے ہاتھ میں پھیل رہا ہے۔ انگلی کاٹی گئی، مگر درد بڑھا، پھیلتا گیا، پھر ہاتھ سارا سیاہ ہو گیا، ہاتھ بھی کاٹنا پڑا، مگر درد پھر بھی ختم نہ ہوا۔ وہ راتوں کو تڑپتا، کبھی روتا کبھی چیختا۔ بالآخر وہ شہر سے باہر ایک پرانے برگد کے درخت تلے جا کر گر پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو بہنے لگے، اے رب، یہ کیسی سزا ہے؟ مجھے شفا دے دے، رحم کر۔ اسی لمحے فضا میں ایک غیبی ہاتف کی آواز گونجی، اے ازرق، تو اپنے کتنے اعضا کاٹنے پر تیار ہے؟
ये दर्द कभी खत्म ना होगा जब तक तुम इस मजलूम को राजी नहीं करोगे जिससे तुमने मछली छीन कर जुल्म किया था। ये सुनकर इज़रुक लरस गया, इसकी अक्ल ठिकाने आ गई, गुरूर टूट गया। वो लंगड़ाते हुए जख्मी हालत में ओशे को तलाश करने निकला। गांव की गलियां छान डालें। आखिरकार दरियाए किनारे ओशे मिला। वो बैठा टूटी हुई कुश्ती मुरम्मत कर रहा था। इज़रुक उसके कदमों में गिर गया। ए ओशे, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। ये दर्द इसी जुल्म की सजा है। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। ओशे ने इसे देखा, इसी शख्स को जिसने इसे जलील किया था, आज इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। ओशे ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं तुझे अल्लाह के लिए मुआफ करता हूं। जूं ही इसने ये लफ्ज कहा, इज़रुक के जिस्म से दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी हुआ ही ना था। वो हैरान रह गया, कांप उठा और सजदे में गिरकर कहने लगा, सच है, मजलूम की आह खुदा फौरन सुनता है। बाद में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ए मूसा, अगर वो जालिम इस मजलूम को राजी न करता तो सारी उम्र तकलीफ में तड़पता रहता। मैं मजलूम की पुकार को कभी रद्द नहीं करता। जुल्म खा पहाड़ जितना बड़ा हो, मगर अल्लाह की पकड़ इससे भी बड़ी होती है। मजलूम की आह आसमान के दरवाजे फौरी खोल देती है। इक्तिदार, दौलत, ताकत सब फानी है, मगर किसी एक गरीब की टूटी हुई आह खुदा के अर्श को हिला देती है।